بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نجمہ عثمان برطانیہ سے اپنے وطن عزیز کراچی آئی ہوں اور اس وقت اردو منزل میں صبا اور اپنے سبھی بھائی کی قیام گاہ پر بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں، کچھ اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ بالکل صحیح کہا، پاکستان سے تو ہم سب جڑے ہیں۔ تو تعارف یہ ہے کہ میں 1968 میں پاکستان سے لندن چلی گئی تھی شادی کے بعد۔ اس سے پہلے اگر کچھ آپ تعلیمی حوالے سے پوچھنا چاہیں یا میں بتانا چاہوں گی کہ میں یہاں سے اپنی کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کرتی رہی تھی آرگینک کیمسٹری میں، اور میرا اسپیشل پیپر تھا فارماسیوٹیکل۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں آرگینک کیمسٹری اتنا کھردرا مضمون اور کہاں اردو ادب۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اردو ادب جو ہے وہ میرے خیال ہے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے۔ شاعری بھی میں نے بچپن میں شروع کر دی تھی، مضامین بھی لکھنے شروع کر دیے تھے، بھائی جان میں کہانیاں چھپتی تھیں اور زیب النساء میں چھپ چھپ کے افسانے لکھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب میں شادی کے بعد لندن چلی گئی تو وہاں میں نے تواتر سے ان سب کو جمع کیا اور تواتر سے لکھا بھی۔ تو یہ ہے بات کہ وہاں پہ میرے پھر مجموعے بھی شائع ہوئے۔ سب سے پہلا مجموعہ میرا نجمہ عثمان کے شعری مجموعے کے حوالے سے چھپا تھا 1979 میں شاخ حنا کے نام سے۔ وہ مجھے بڑا عزیز ہے، بہت 90 صفحات کا تھا، لیکن میرا پہلا مجموعہ تھا وہ۔ اس کے بعد پھر میرا دوسرا مجموعہ آیا 1999 میں کڑے موسموں کی ذات پر، یہ بھی میرا شعری مجموعہ تھا۔ اچھا، اس دوران میرا ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میرا شعری اور نثری سفر ساتھ ساتھ جاری رہا ہے۔ تو میں نے افسانوں کا مجموعہ، افسانے لکھے پڑے تھے۔ تو 2007 میں تنویر اختر صاحب نے، بہت اچھے پبلشر ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے، انہوں نے میرا افسانوں کا مجموعہ پیڑ سے بچھڑی شاخ کے عنوان سے شائع کیا، جو لاہور سے شائع ہوا تھا اور بڑا پسند کیا گیا۔ اس میں میری بہت سی کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک طویل بیچ میں منظر سے غائب رہی، لکھتی رہی، لیکن پھر 2021 میں میرا حج کا سفر نامہ آیا، کیونکہ سفر نامے میں لکھ رہی تھی اور انشائیے بھی لکھ رہی تھی، مضامین بھی لکھ رہی تھی۔ لیکن 2021 میں میرا سفر نامہ حج، اس کا نام ہے کتاب دل، وہ شائع ہوا ہے، اور وہ بھی شائع ہوا ہے لاہور سے، محاورہ پبلیکیشنز میں سے شائع کیا ہے۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کراچی سے شائع ہوا ہے، وہ عارف باحلیم نے شائع کیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو تیسری نسل ہے بہت کم اردو اتنی پڑھ سکتی ہے اور سمجھ سکتی ہے، تو میں نے یہ کوشش کی کہ کتاب میں اپنی نئی نسل کے نام کر دوں کہ تاکہ وہ پڑھ سکیں۔ میرے اپنے پوتا پوتی ہیں کہ دادی نے کیا لکھا ہے، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میری خاص طور سے جو کہانیاں ہیں ان کا بھی انگریزی میں ترجمہ آ جائے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ ادبی سرگرمیوں کی بات کریں تو جب سے میں لندن گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اردو مرکز کے بعد بڑی فعال رہی ہیں انجمنیں، بہت اردو انجمنیں بنی ہیں، اردو کے لیے بہت کام کیا گیا ہے۔ تو ہماری بھی ایک انجمن ہے، 25-30 سال پرانی ہے، اس کا نام ہے انجمن ترقی اردو برائے خواتین۔ یہ واحد انجمن ہے جو اب صرف خواتین کی انجمن ہے اور فعال ہے، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال ایک عالمی مشاعرہ بھی کر سکیں، شام افسانہ بھی ہوتا ہے اس میں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ایک بہت ایسی چیز ہم بچپن میں اسکولوں میں کیا کرتے تھے، بیت بازی، وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کریں۔ اور اس کے علاوہ جب یہاں سے ماشاءاللہ شاعر جاتے ہیں، چاہے پاکستان سے، ہندوستان سے، تو ان کے لیے ہم شامیں بھی منعقد کرتے ہیں، ان کے ساتھ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ وہاں جاری و ساری ہے، اور ہمارے ساتھ بہت سی انجمنیں جو مل کر بھی یہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی روایت تھی ہماری ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ درس و تدریس کے حوالے سے بھی ایک میں 2 جملے کہنا چاہوں گی کہ میں نے شروع میں تو ریسرچ میں رہی، جیسے آپ کو معلوم ہے، کیمسٹری میں یہاں سے ماسٹرز کر کے گئی تھی۔ پھر میں نے اپنا رخ موڑ لیا
اردو درس و تدریس کی طرف. تو میں دن میں انگلش پڑھاتی تھی ایز اے سیکنڈ لینگویج، اور شام کو میں اردو کی کلاسیں لیتی تھی. وہاں سے یونیورسٹی آف لنڈن جو ہے ماشاء اللہ انہوں نے مجھے بلا لیا. وہاں میں نے 13 سال نصاب بھی ترتیب دیا، اے لیول اور جی سی ایس سی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہاں پہلے پرنسپل ایگزامنر رہی اور ایز اے وائس چیئر وہاں ریٹائر ہوئی. اور یہ سلسلہ لکھنے پڑھنے کا اور درس و تدریس کا جاری ہے. اور آج مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے، ایک ایسی ہی، یہ اردو منزل نام ہے لیکن یہ ایک مرکز ہے اردو زبان کے حوالے سے بھی، اردو ادب کے حوالے سے بھی. اور ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے جب اپنے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں، میں یہی کہتی ہوں کہ حسین پھولوں کے بن میں آ گئی ہوں، ایک ایسی انجمن میں آ گئی ہوں. یہ انجمن آپ کی در و دیوار مجھ سے کہہ رہے ہیں میں پھر اپنے وطن میں آ گئی. بہت شکریہ.